अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं, तो इस बार भी हाजिर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। आपका इस्तेदलाल किधर जाता है कि अगर कुरान में होता, अगर रसूल कहते तो कौन किधर जाता? जब सब गए हैं इसका मतलब है नहीं है। जी जी ठीक। तो हम कह रहे हैं अगर रसूल अपने हयात में उम्मत उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दे, कू हो जाए, फिर उम्मत के लिए खसारा है। ठीक है, जो उसको कबूल नहीं करती उसके लिए रसूल की हयात में वाक़ई करता। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास किताब है। अभी जो है वो तो बात ही बात है। ठीक, यानी हम मुकम्मल बात को ये करते हैं कि फकत ये नहीं कहा कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सही, कुरान में है, कुरान में आपकी रसूल की अथॉरिटी को तो चैलेंज कर दिया ना, बहाना जो भी हो। हाँ, इल्लत जो भी हो उस पर हम बाद में आएंगे कि वो रसूल खुदा की कैफियत एक ऐसी रसूल जो भी है, रसूल के हयात में रसूलुल्लाह की अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया। अथॉरिटी को खत्म नहीं किया गया, एक मौका पर रसूल खुदा की कैफियत देखकर ये कहा गया कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम वही कह रहे हैं, जो भी कैफियत। जी बिल्कुल जिंदा थे, उसके बाद 3 दिन तक वही कह रहे हैं, जिंदा थे जी, और अथॉरिटी खत्म कर दी गई। कैफियत जो मर्जी हो, बहाना जो मर्जी, लम्हे के लिए, उसी लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए भी अगर आप इस तसव्वुर को कर सकें कि रसूल की अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है, ये बात अथॉरिटी और क्या होती है? मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने अब मुझे इंटरप्ट नहीं करना, मुझे आप बोलने दें। और अगर आप इंटरप्ट करते रहे और आके अथॉरिटी भी आपकी है नहीं, मिसाल आपकी तो आप कर सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर लम्हे के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहा गया कि नहीं, आप इसको रहने दीजिए। मिसाल मैं आपको कहूँ, एक लम्हे तसव्वुर करे कि रसूल की एक लम्हे के लिए अथॉरिटी नहीं है, और वो अथॉरिटी भी किसकी? अपने बाद के क़यामत तक के मुसलमानों की हिदायत के लिए जो अथॉरिटी रसूल को हासिल थी, वो एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर लें कि ये उनको हासिल नहीं है। ये काबिल तसव्वुर है? नहीं, ये तो काबिल तसव्वुर नहीं है, कबूल भी नहीं है, लेकिन हुआ है। आपने बहुत तोजी करके लम्हे पे ले आए थे ना। हाँ, एक लम्हे के लिए उस मकाम पर, खास मकाम पर जहाँ एक इल्लत थी उसके साथ मुमकिन नहीं। भाई आप इधर क्यों उठा रहे हो कि अगर कोई हदीस होती, अगर कोई नस होता तो उम्मत मानती? रसूल खुद कह रहे हैं नहीं मान रही है। कर लें 1000 तोजीहात, हम उनमें से किसी तोजी पे कोई बहस नहीं करेंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या है? रसूल कह रहे हैं और रसूल की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। आप ले आए, हजारों बहाने ले आए, कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं है रसूल की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। अच्छा, हमारा मौजू ये नहीं है, लेकिन चूंकि आपने हदीस क़िरदास का जिक्र किया है तो मैं यहाँ ज़मीन में एक सवाल कर देता हूँ। रसूल के ज़िम्मे हिदायत थी, देना चाहते थे, कबूल नहीं किया गया, तो जो रसूल की ज़िम्मेदारी थी हिदायत को देना, रसूल ने कहा कि यहाँ से उस हदीस, जिस बुखारी की हदीस का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कि मेरे घर से निकल जाओ। जब थोड़ा इख्तलाफ हुआ तो ये निकाला जाना, क्या हिदायत बताना अहम था या निकाला जाना अहम था? निकालने में हिदायत थी। नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो हदीस है, ये हदीस है, ये निकालने में हिदायत थी उम्मत के लिए। हाँ, कि मैं जिन्हें निकाल रहा हूँ उन्हें तुम ना अपनाना। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए, एक खास शिया यानी फिक्र है, हम इससे शिया फिक्र क्या है भाई? एक इंसान एक ऐसे मकाम पर है जिसका हर कौल और फेल हुज्जत है, जो हिदायत देना चाहता है, हिदायत देना उसका फर्ज मनसबी है। हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उसने हिदायत नहीं दी होगी? जिस जरिए से देना चाह रहा था उससे जब रोका तो दूसरे जरिए से हिदायत दे दी। ठीक, या तो आप कहें रसूल ने हिदायत नहीं दी है। जी जी बिल्कुल। अब आप मान जो हिदायत जो मर्जी कहें, हम उसको में नहीं आते। सही, इसी मोरे यानी आप ये कह रहे हैं कि जो घर में अफराद थे जिनके दरमियान इख्तिलाफ वाक़ हुआ, उनको घर से बाहर करना, यानी उनको कह देना कि आप चले जाएं, आप चले जाओ, मुझसे तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं, चलें। हम 2 मिनट के लिए इसको भी तस्वर कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये वो चले गए। अब हिदायत जिम्मा क्या था कि ऐसी चीज़ दूंगा जिसमें उम्मत, ख़ास अफराद के लिए तो नहीं कहा था, उम्मत के लिए कहा था। तो क्या उसके बाद, उस दिन के बाद, यानी तो आखिरी अय्याम है ना रसालत इमाम, उसके बाद कुछ सहाबा को बुला के फिर लिखवाया, हज़रत अली को लिखवाया, दीगर जो असहाब थे या अपने अहल बैत को बुला के लिखवाया हो कि देखें उस दिन तो ये वाक़या हुआ था, अब आप ले आओ तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। असहाब को बुला लेते, चलो उस घर में कितने अफराद होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, उनको फिर दूसरे दिन आप ऐलान कर देते। जिसमें हिदायत मौजूद है, ये सिहा तक में लिखवा गए रसूल, इससे बड़ा लिखवा के गए। सिहा तक में जो नहीं लिखना चाह रहे थे उन सब से लिखवा लिए। हम इस खास मौके की बात कर रहे हैं जिसमें हिदायत पहुंचाना रसूल का काम है, जिस भी तरीके से पहुंचे। देखें, आप रसूल को एक तरीके से रोकेंगे तो वो दूसरे तरीके से हिदायत दे देंगे, एक तरीके से नहीं लिखने देंगे वो दूसरे तरीके से लिख लेंगे। ये जो हमें समझ में नहीं आता ना। देखें, ये 2 बातें हैं। सही, रसूल हिदायत करना चाहते थे, हाँ, उस वक्त न करने दी गई, ठीक है ना। फिर रसूल ने हिदायत नहीं की, ये कर ली। हम ये कहते हैं अगर इससे ताल्लुक आप हिदायत का लेते हैं
تو اور کیا تھا؟ خلافت کا لیتے ہیں. نہیں جو مرضی تھا. امامت کا تھا نا, گمراہی نہیں کچھ بھی مفروقان ہے نا, گمراہی سے تعلق. ہاں صحیح, ہدایت کا تعلق گمراہی سے, گمراہی جو ہے امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا, بچ جانا تھا, اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں, یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی, اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, جی. ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے, ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا, اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا نہیں کہا نا, لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں, یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد, یعنی ہم قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھ, یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا, یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت. اور کیا تھی, اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے, ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے, لکھ دیا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے, ہاں, لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو, اور وہ اتنی اہم ہو. ہمارا بھی یہی اشکال ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے, امرہم شورا بینہم, اور اتنا اہم تھا, کہا میں کہنا چاہتا ہوں, میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا رسول خدا کی اتھارٹی کو, نہیں آپ کہتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی رہ گیا. ہاں, ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا, اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے, رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, تو صحابہ کرام نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر صاحب جو ان کے ساتھ تھے, یعنی دو اس میں روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ دو تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے, ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے, ٹھیک ہے نا, ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت, آپ کی ضرورت, آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا, کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی, ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے, اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے, یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں, اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی, کوئی یہ واضح ہے, یہ مشترک ہے, کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر, اس موقع پہ, اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمہ ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی, وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں, تو پھر ہو چکی بات, آخری وقت آ گیا, آخری ایام میں بہت اہم ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونا, اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا, ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے, نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں کی. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے, اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں, اب نہیں بتائی. ٹھیک ہے, یہ کامن گراؤنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے, اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے, تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا. میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک, اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں, بیان کیے بغیر نہیں رہے, نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے, یہاں پہ مل گیا, رسول دے گئے, رسول لکھوا گئے.
نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں, مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں, ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ تو رسول خدا غدیر میں فرما گئے تھے, اعلان بھی کر دیا تھا, بیعت بھی لے لی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا, نامینیٹ ہو گیا. اچھا, خوب منی سے. ہاں, آپ کو نامینیشن چاہیے تھی, امام کی نامینیشن تو ہو چکی تھی. اچھا, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامینیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم ونی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی, ایک راہ یہ ہے, اس سے آپ کر لو. لیکن یہ بہت ایک نئی چیز ہے واللہ. آج یعنی یہ جو قوم ونی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا, میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا, اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا, شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے, ہم جب شروعات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں, میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے, جتنی ہدایت مستقیم شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم. خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو, مسلم پڑھو, فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. ٹھیک ہے نا, خدا ہدایت دیتا ہے, اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں. بالکل, اس کا تعلق ہدایت سے, صراط سے, سیدھے راستے سے. ہدایت ہے, ہدایت ہادی سے, ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے, لوگوں کی باتیں, لوگوں میں کیا ہوا, ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں, اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں, آپ کو سب واضح ہو جائے. اچھا, اگر یعنی یہ اس کا مختصری بھلے واضح تھا, روشن تھا, معقول تھا, سری آیات تھیں, اس پر بھی ہم نے بحث کر لی, نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی, اور اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے, ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس نیک کام میں, اس نیک سفر میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.